وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 130 سے 132 حصہ اول، درس نمبر 1423. آج کا موضوع: کیا ہم اللہ تعالیٰ کے دین کا سپاہی نہیں بننا چاہتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدى. پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم میں بعض کے دشمن ہوں گے. پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما. اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا. وہ کہے گا کہ میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دیکھتا بھالتا تھا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. خدا فرمائے گا کہ ایسا ہی چاہیے تھا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو تو نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح آج ہم تجھ کو بھلا دیں گے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى. اور جو شخص حد سے نکل جائے اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہ لائے ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب بہت سخت اور بہت دیر رہنے والا ہے. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 130. فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس. پس صبر کرو تم جو یہ کہتے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرو سورج نکلنے سے پہلے. اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو سورج نکلنے سے پہلے وقبل غروبہا، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے بھی. سورج کے نکلنے اور
ڈوبنے سے پہلے، ومن آناء اللیل، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں، فسبح، اللہ کی تسبیح بیان کرو، و اطراف النہار، اور دن کے اول اور آخر میں بھی، لعلک ترضی، تاکہ تمہیں خوشی حاصل ہو، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم زہرۃ الحیاۃ الدنیا، اور تم اپنی نظر ان چیزوں کی طرف نہ کرو جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیاوی زندگی کی رونق کے سامان دے رکھے ہیں، لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم انہیں اس میں آزمائیں، ورزق ربک خیر، اور تمہارے رب کا رزق بہتر ہے اور دائمی ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر قائم رہو۔ لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق روزی نہیں مانگتے، نحن نرزق، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، والعاقبۃ للتقوی، اور پرہیزگاری کا یعنی انجام جو ہے وہ متقیوں کا ہے۔ سامعین کرام، بہت اہم آیات ہیں، اور سورت جو ہے اپنے اختتامی مراحل میں ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھیں، ایک تو آپ کو میں یہ بات بتاؤں کہ اس داعی جو ہے، پہلے داعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس کے بعد جو بھی ان کے امتی ہیں وہ داعیان الی الحق ہیں، اور یہ قرآن ان کے لیے ہے۔ دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں، اصل میں ہم نے یہ قرآن کا جو یا اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، اس کو تو، اس ڈیوٹی کو تو ہم نے بالکل ہی بھلا دیا ہے، ایک بات، اور پھر دوسرا قرآن کو ہم نے محدود کر دیا ہے۔ اصل میں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کن الفاظ میں آپ سے بات کروں، کیونکہ یہاں آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، اور اہل ایمان تو جماعت کی شکل میں تو یا نہیں ہے، انفرادی شکل میں تو یقیناً ہوں گے، لیکن جماعت تو نہیں ہے۔ اسلام کی عمارت جو ہے وہ منہدم ہو چکی ہے، اور اس کے انہدام کے ذمہ دار ہم خود ہیں جو برائے نام مسلمان ہیں۔ بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں اور جو میں نے آپ کو ترجمہ سنایا ہے، میں آپ کو اس میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ قرآن کو آپ شان نزول یعنی صرف شان نزول کے حساب سے ہی سمجھنے کی کوشش کریں، بلکہ بہتر یہ ہوگا، دیکھیں، شان نزول کی تو اپنی اہمیت ہے، وہ اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن یہ قرآن آج کے لیے ہے، اور یہ مومن کے لیے ہے، اور ہر مومن مرد ہو یا عورت وہ داعی الی الحق ہوتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، ہونا چاہیے۔ یعنی آپ کو داعی ہونا چاہیے، آپ کو اللہ کے دین کا سپاہی ہونا چاہیے، اللہ کے لشکر کا رکن ہونا چاہیے، نہیں ہے وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ اب یہ قرآن آپ کے لیے ہے، میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، ہر داعی کے لیے، یہ اس کا خطاب ہر داعی کے لیے۔ دیکھیں، شروع میں اللہ تعالیٰ نے، قرآن جب شروع ہو رہا تھا، شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہے، اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ جو متقی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو متقی نہیں ہے ان کے لیے اس میں کوئی چام، کوئی کشش، کوئی وہ نہیں ہے۔ ہم قرآن سے بے خبر ہیں اور بے خبر رہنا چاہتے ہیں۔ پہلے تو ہم نے قرآن کو قبول نہیں کیا ہے، پھر دوسرے تک پہنچانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بہرحال وہ ایک الگ مسائل ہیں، الگ مسائل ہیں، وہ میں آپ سے ڈسکس کرتا رہتا ہوں۔ آج کا جو سبق ہے، جو پہلی آیت ہم نے پڑھی ہے، آیت نمبر 130، اس میں داعی کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو، اب دیکھیں، دعوت کے سلسلے میں یہ ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ تھوڑی سی اگر آپ میری طرف توجہ کریں، میرے مضمون اور جو بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مضمون یعنی شروع ہوا تھا، آغاز جو ہے آیت نمبر 122 سے،
ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی قال اہبطا منہا جمیعا بعضکم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا۔ یہ مضمون ہے۔ اصل تو دیکھیں ہدایت ہے، ہدایت کو یا تو آپ قبول کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اب جن لوگوں نے، تھوڑی توجہ، جن لوگوں نے ہدایت کو قبول کر لیا، اب وہ داعیان الی الحق ہیں، خواہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اب دعوت کے سلسلے میں ان کو بڑے حوصلے سے کام لینا چاہیے، حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی ابتدا میں بیان کیا کہ یہ قرآن اس لیے نہیں ہے کہ تم تکلیف میں پڑ جاؤ، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن اس لیے نہیں ہے کہ تم تکلیف میں پڑ جاؤ، ان ہوا الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو ہر نصیحت ہے ڈرنے والے کے لیے۔ تو یہاں سے دیکھیں شروع ہوا تھا، اب وہی داعی مخاطب ہے یہاں پر بھی کہ تم جب دعوت دو تو بجائے اس کے کہ تم لوگوں کی باتوں پر دل کو رنجیدہ کرو، تم اپنا تعلق مجھ سے جوڑ لو۔ اے داعی، اے میرے دین کی طرف بلانے والے، تم اپنا تعلق مجھ سے جوڑے رکھو اور مجھے یاد رکھو۔ جیسے کہ ابھی ہم نے آیات پڑھی، فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، تم صبر کرو جو یہ کہتے ہیں۔ یعنی دعوت کے سلسلے میں آپ کو جو بھی مشکل آتی ہے یا جو لوگ باتیں بناتے ہیں، ظاہر ہے دیکھیں یعنی 100 قسم کی آرا ہوتی ہیں۔ یعنی آپ دیکھ لیں میرے جو کلپس ہیں، عام طور پہ تو لوگ اس پہ کوئی ایسی کمنٹس بھی نہیں کرتے نا، وہ جو بھی وجہ ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور کچھ مخالفانہ کمنٹس آتے ہیں، اور اس کا میں ابھی تذکرہ نہیں کر رہا، آپ دیکھتے ہوں گے یا کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہم مخالفانہ کمنٹس کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے، اگر نہیں کرتے، اگرچہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن میں نے ہدایت کر رکھی ہے کہ بھئی ان کو ڈیلیٹ نہ کیا کرو، ٹھیک ہے؟ جو کہتا ہے بس کہنے دو اسے، تعریف ہو تنقید ہو آپ کہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم لوگ سنیں گے۔ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، یہ نقطہ ہے، یعنی لوگوں کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہوا کرو۔ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اے مبلغ تم اپنی جان کو ایسا کیوں کھپاتے ہو اگر لوگ ایمان نہیں لاتے؟ تو بہرحال دیکھیں، ایک جملہ اگر میں آپ کو کہوں مختصر طور پہ، وہ یہ ہے کہ دعوت اللہ یہ ہمارا فریضہ ہے، ہر داعی کا فریضہ ہے، ہر مومن مرد اور عورت کا فریضہ ہے کہ وہ داعی یا داعیہ بنے۔ اب آپ نے دعوت دی، قول سے یا عمل سے، لوگوں کو کیا رد عمل ہے اس کو چھوڑ دیں، کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے اور کسی کی تنقید سے ہم متاثر نہیں ہوتے۔ جو جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ آزاد ہے، کہے، ہمیں کہے، اور ہم سہیں گے اور ہم اس کا اثر نہیں قبول کریں گے، یعنی اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ فصبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ جمے رہو، اپنے جو تبلیغ تم کر رہے ہو اس پر تم جمے رہو اور ان لوگوں کی باتوں سے تاثر نہ لو۔ اگر آپ دیکھیں یعنی جو میں نے آیات پڑھی ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے، اور یعنی 130 نمبر یعنی 130 اس کے بعد جو ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اور پھر جو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، یہ تھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں سارا ایک ہی مضمون ہے۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تمہارا تعلق مجھ سے ہونا چاہیے، مخلوق کی جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اس سے کوئی تمہارا تعلق نہیں ہے، اس سے اثر نہ لو، اپنے مشن پر ڈٹے رہو، اپنا کام کرتے رہو، دین اللہ کا، میرا دین پہنچاتے رہو لوگوں کو، اور مجھ سے تمہارا ایک تعلق ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 130 میں یہ مضمون ہے کہ تم وسبح بحمد ربک،
کہ تم تسبیح بیان کرو اپنے رب کی تعریف کے ساتھ۔ اب یہ اس میں اوقات کا تذکرہ ہے، لیکن اوقات یعنی اس میں تمام وہ آ گئے، غروب ہونے سے پہلے، طلوع ہونے قبل طلوع شمس مطلب ساری رات آ گئی، اس میں قبل غروب سارا دن آ گیا، اور رات کا ایک حصہ، اور فسبح و اطراف النہار، دن کے دونوں جانب، صبح بھی شام بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ دیکھیں مومن کی خوشی کس میں ہے؟ مومن کی خوشی اللہ کی خوشی میں ہے۔ اللہ راضی تو ہم راضی۔ اور دیکھیں انسان کی بنیادی جو کامیابی ہے اس کا راز بھی اس میں ہے کہ یہ زندگی ایسے گزارے کہ اللہ خوش ہو۔ مومن جو ہے اللہ کی خوشی میں خوش رہتا ہے، ہر حال میں شکر، ہر حال میں تعریف، ہر حال میں صبر، شکر، یہ مومن کا یعنی خاصہ ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ لعلک ترضیٰ، اب اس میں ایک یعنی یہ تینوں آیات جو ہیں 130، 131 اور 132، 131 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو جو میں نے دنیا کے لوگوں کو مختلف قسم کی نعمتیں دی بھی ہیں، یہ امتحان ہے، لنفتنہم فیہ، یہ امتحان ہے، اس پر تمہاری نظر نہیں آنی چاہیے۔ اور آپ کے رب کا رزق جو ہے وہ بہتر ہے اور دائمی ہے۔ اللہ کے اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن اور پھر جو ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، تم نماز کا نظام قائم کرو اور اس پر قائم رہو، ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے، روزی ہم تمہیں دیتے ہیں، اور تمہارا انجام جو ہے چونکہ تم متقی ہو تو تمہارا انجام بہتر ہوگا۔ تو اب اس میں دیکھیں اصل میں تو رب سے رابطہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ مومن جب اللہ پر ایمان لاتا ہے اور بیعت کر لیتا ہے تو اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم ہو جاتا ہے، ایک خصوصی رابطہ اور تعلق بندگی کا اور رب کا، بندے اور رب کا ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے جب یہ رب کے ساتھ بالواسطہ بیعت کر لیتا ہے، نبی کے ہاتھ یا نائب نبی کے ہاتھ۔ اب یہ اللہ کی رحمت کے دائرے میں آ جاتا ہے، اب یہ اللہ کے دین کا سپاہی بن جاتا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور نہایت مستند ہیں، اس کو اب اللہ کے دین کا سپاہی کہنا چاہیے۔ یہ اللہ کا لشکری ہے، اس کا اللہ سے ایک خاص تعلق ہے۔ پھر 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے اسے تحفے میں دی ہے کہ 5 وقت آ کے تم میری تسبیح و تحلیل، میری یاد کے لیے تم نماز قائم کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ۔ تو نماز اور تسبیحات، دیکھیں یہاں تسبیح کا ذکر ہے، اور تسبیح کا مطلب یہ ہے فسبح، پاکی بیان کرو اپنے رب کی تعریفوں کی۔ یہ بہت ہی یعنی اس میں گہرائی ہے سامعین کرام، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ یعنی آپ یعنی سبحان اللہ اور الحمدللہ، یہ 2 کلمے جو ہیں یہ پورا میزان بھر دیتے ہیں اگر آپ اس کے قائل ہو جائیں اور اس کے عامل ہو جائیں۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ، اللہ پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو آپ کی شخصیت پھر فنا ہو جاتی ہے اللہ کی صفات میں، آپ اللہ کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں۔ جب آپ سبحان اللہ اور الحمدللہ اپنے عمل سے کہتے ہیں تو آپ اللہ کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں، آپ کی اپنی ذات کا کوئی وجود ایسا نہیں رہتا، یعنی وہ نفسانیت چلی جاتی ہے آپ سے، آپ کی انا ختم ہو جاتی ہے، آپ اپنے حال سے کہتے ہیں اللہ اللہ۔ دیکھیں تسبیح 2 قسم کی ہے، ایک تو ہم نے جو تسبیح کا معنی لیا ہے وہ سبح بحمد ربک، عام طور پہ ہمارا تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہر بات کا ہم نے مفہوم یا تو محدود لے لیا ہے یا غلط لے لیا ہے۔ اب تسبیح کا یہ مطلب وہ تسبیح تو نہیں ہے جو آپ نے گٹلیوں سے بنائی ہوئی ہے، لکڑی کے دانوں سے، وہ اپنی جگہ اس کی جو بھی اہمیت ہے وہ ہے، لیکن اصل تسبیح یہ ہے کہ آپ اپنے عمل سے اللہ کی
یعنی اپنی زندگی اللہ کی یاد میں گزارے، آپ کے عمل سے ایسا لگے کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ، یعنی آپ کے ہر کام میں للہیت ہونی چاہیے، آپ کی زبان سے جو بھی جملہ ادا ہو وہ اللہ کی رضا کے مطابق ہو۔ اور یہ اب یہاں دیکھیں، سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل، یعنی ہر وقت تم اللہ کی یاد میں رہو۔ اصل تو دیکھیں اللہ کی یاد ہے، اور مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ ہر وقت اس کے جو زندگی ہے اس میں للہیت ہونی چاہیے، اس کے کاموں میں للہیت ہونی چاہیے۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ رہا ہے فاصبر علی ما یقولون، کہ اے داعی الی القرآن، تم جب دعوت پیش کرتے ہو اور خود بھی اس پر قائم رہتے ہو تو تم میری یاد پر زیادہ زور دیا کرو، مجھے یاد رکھا کرو ہر وقت، ہر جگہ، ہر وقت، ہمہ وقت اور ہمہ جہت۔ تو اب اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہوگا؟ خوشی حاصل ہوگی، لعلک ترضی، ہم راضی ہوں گے۔ اب اس میں بڑا پھیلا ہوا مضمون ہے، لیکن میں تھوڑا سا اس کو ادا کرتا ہوں۔ دیکھیں، جب مومن اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ یہ کہتا ہے نا کہ میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ اپنے آپ کو سونپ دیتا ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے کاموں کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال پہ کو جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ مطلب کافی ہو جاتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا۔ دیکھیں، اللہ تو رب ہے، ٹھیک ہے، رب العالمین بھی ہے، لیکن وہ میرا رب ہے، میرا رب ہے۔ اب جب میں کہہ رہا ہوں میں، تو آپ اپنی طرف اشارہ کریں، میں اپنی طرف، وہ میرا رب ہے، مجھے پالنے والا ہے، مجھے اس نے پیدا کیا، مجھے پالنے والا ہے، اور میرے تمام کاموں میں وہ میرا مددگار ہے۔ اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ حاضر ہے، اللہ ناظر ہے، دیکھ رہا ہے مجھے اور میرے ساتھ ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، اللہ ہمارے لیے کافی۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، بہت اچھا وکیل ہے، مددگار ہے، اور نعم المولا، بہت اچھا مولا ہے، بہت اچھا مددگار ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدم مضبوط کر دے گا۔ یہ سارا مضمون میں آپ کو بیان کروں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اللہ کے فضل سے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ داعی مخاطب ہے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ۔ اب یہ مضمون تو پھر بڑا خاص ہو گیا ہمارے لیے، ٹھیک ہے، اس کے پہلے مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن اب کون ہے؟ کیا یہ حکم ان تک محدود تھا؟ نو، ہمارے لیے بھی ہے۔ کیا ان کے لیے صرف حکم تھا کہ تم ان کی طرف نظر نہ کرو؟ کیا ہمارے لیے اجازت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے جو اور لوگوں پر دنیا کی نعمتیں برسائی بھی ہیں، کیا ہم اس میں پھسل جائیں اور اس میں کھو جائیں کہ بھائی دیکھو اس کو اتنا دیا ہے، اس کو اتنا دیا ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ تو یہ ذاتی طور پہ دیکھیں قرآن متقی کے لیے ہے ہدایت، اس میں ہدن للمتقین، تو قرآن کے الفاظ ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، یہ کتاب میں نے تمہاری طرف نازل کی ہے، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔ تو اگر آپ محدود کر دیں گے ان الفاظ کو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو پھر تو بات نہیں بنے گی۔ یہ تو جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم داعی الی القرآن ہے پہلے، اس کے بعد یہ ڈیوٹی کس کی ہے؟ تو ظاہر ہے کہ جس کی ڈیوٹی ہے یہ احکامات پھر اس کے لیے بھی ہیں۔ یعنی اب یہ جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں، اس کے میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم مجھ سے اپنا رابطہ مضبوط رکھو، تعلق جوڑتے رہو،
میرے قریب آتے رہو، تسبیح بیان کرو۔ اب تسبیح جو ہے دیکھیں، ایک تو زبانی ہم لیتے ہیں، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، لیکن ایک عملی تسبیح ہوتی ہے کہ آپ جو بھی وقت گزارو اللہ کی یاد میں گزارو۔ سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، طلوع شمس سے پہلے بھی جو وقت گزارو وہ بھی اللہ کی یاد میں گزارو، غروب ہونے سے پہلے جتنا بھی وقت گزارو وہ بھی اللہ کی یاد میں گزارو، جو رات کا جو حصہ ہے اس میں بھی اللہ کی یاد رکھو۔ دیکھیں بھلانا تو کسی ٹائم پہ بھی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے نام لے لے کے اوقات بتا کے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی وقت تمہارا اے مومن، اے متقی، اے داعی اللہ کی یاد سے خالی ہو۔ یہ غفلت جو ہے یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے، آپ نے ہر دم جو ہے اللہ کو یاد رکھنا ہے، اللہ کے یاد میں زندگی گزارنی ہے، اللہ کی تسبیح میں۔ مومن دیکھیں، مومن زبان حال سے اللہ کی تسبیح اور تمہید بیان کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں ساری خصوصیات، ساری تعریفیں جو ہیں وہ ایک اللہ کے لیے خاص ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اب بات یہ ہے کہ اگر آپ یعنی یہ تو اگر آپ ایسا نہیں، یہ معنی نہیں لیں گے تو پھر تو آپ کی نفسانیت آ جائے گی اس میں، اور وہ بات تو یعنی اس بات کا تو سرے سے کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اللہ کی عطا اور وہ اسی کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ کے پاس زبان اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اگر آپ کو علم دیا ہے، اگر آپ کو مال دیا ہے، اور جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ یعنی جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے وہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی دین ہے۔ اگر آپ خرچ کریں گے اور اللہ کی یاد میں یہ سب چیزیں خرچ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی یاد آپ پر حاوی ہے، اللہ کی یاد آپ پر حاوی ہے۔ اور اگر آپ بھول کر یہ سب کچھ استعمال کریں گے تو پھر آپ اللہ کی یاد سے غافل ہیں۔ اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ عام طور پہ آج کا جو برائے نام مسلمان ہے، اس نے اپنی جان اور جو بھی اس کے مال ہے، جو بھی اس کی ملک میں ہے، یعنی جو بھی اس کے پاس ہے، جو اللہ نے دیا ہے، یہ اسے اپنی ملک تصور کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنی کنجوسی کو دیکھ لیں، یعنی اپنے نفس کی خواہشات کے لیے تو آپ خرچ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، یا اس مال و جان کا مالک اللہ کو گرداننا، یہ ہمارا وتیرہ نہیں ہے۔ یہ مال میرا ہے، یہ میں، یہ یعنی یہ جسم میرا ہے، وہ ہے نا کہ میرا جسم میری مرضی، یہ مال میرا ہے، یہ اولاد میری ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں، یعنی جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، مجھ سے بھی بعض لوگ جو تعلق رکھتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کو تھوڑا سا مجھ سے دور رکھیں، اور یہ خیر میں ابھی تو میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن عام طور پہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے اللہ کی کوئی چیز نہیں کر رہے، یہ میرا بیٹا ہے، میری مرضی پر چلے گا، اور یہ میرا مال ہے، یہ میرا اختیار ہے، اس پر میرا اختیار ہے، کسی کو دوں یا نہ دوں، اور جوڑے جوڑے رکھوں اور خرچ نہ کروں، یہ میری مرضی ہے۔ یہ بہت بری یعنی ایک تصور ایسا ہے، ہمارا ذہنیت ایسی ہے کہ ہم کنجوس ہیں، ہم مادہ پرست ہیں، اللہ کو ہم نے اللہ کی یاد سے ہمارا دل خالی ہے۔ مکمل طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آج کا عام مسلمان جو ہے، برائے نام مسلمان، دیکھیں یہ تو ایک بہت دکھ بری داستان ہے ہماری جو ہے۔ اللہ کی یاد سے ہمارا دل غافل ہے اور دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے اس کو ہم امانت نہیں بلکہ اس کا ہم اپنے آپ کو مالک تصور کرتے ہیں، مالک۔ ابھی چند دنوں کی بات ہے، ایک ہمارا پلان ہے، اب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ بھئی ہم مسجد اور مدرسہ اور یہ اسکول، اسلامک اسکول وغیرہ، اس کے لیے ہمیں کچھ جگہ چاہیے تھی۔ تو ایک صاحب تھے، زیادہ میں اس کی تفصیل نہیں کر رہا، ایک صاحب تھے، زمین تھی، بتیری زمین تھی،
اور باپ مر گیا اور بہت سی زمین اس نے بچوں کے لیے چھوڑ دی. اب وہ جو ہے بس اپنی مرضی سے مالک بن بیٹھا ہے. میں نے اس سے کہا کہ بھئی تھوڑی سی تم ہمیں زمین دے دو، پیسے ہم دیں گے. تو اس نے پہلے تو کچھ نہیں کہا، اس نے کہا کہ مجھے ٹائم دو. تو پھر جب میں دوبارہ گیا اس نے کہا نہیں ہم نہیں دینی ہم. میں پھر واپس آ گیا. اب اتنا مال اس کے پاس ہے، بتیرا مال ہے، لیکن مجھے اس نے انکار کر دیا، حالانکہ میں کوئی مفت تھوڑی مانگ رہا تھا. تو یہ مطلب مالک بن بیٹھے ہیں. اللہ کے دین کی بات اگر آئی بھی تو تم تھوڑا سا سوچ لو، تھوڑی اچھی نیت کر لو، ٹھیک ہے پیسے لے لو لیکن بیچ تو دو. تو وہ بیچنے سے بھی انکاری ہو گیا. بہرحال ہر ایک کی اپنی مرضی ہے. تھوڑی سی بات رہتی ہے انشاءاللہ پھر کریں گے. میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزق والعاقبة للتقوى. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. بس جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس پر صبر کرو، اور سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کیا کرو، اور رات کی ساعات اولین میں بھی اس کی تسبیح کیا کرو، اور دن کی اطراف یعنی دوپہر کے قریب ظہر کے وقت بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی زندگی میں آرائش کی چیزوں سے بہرہ مند کیا ہے تاکہ ان کی آزمائش کریں، ان پر نگاہ نہ کرنا، اور تمہارے پروردگار کی عطا فرمائی ہوئی روزی بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر قائم رہو. ہم تم سے روزی کے خواستگار نہیں بلکہ تمہیں ہم روزی دیتے ہیں، اور نیک انجام اہل تقوی کا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم